لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شہید، یہ شہادت قربانی کی انتہا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ابتدا اسماعیل علیہ السلام، ابتدا گردن پہ چھری رکھ کر کی جاتی اور انتہا گردن کٹ جاتی، تو جس کی گردن پہ چھری رکھی وہ اسماعیل ہے اور جس کی گردن کٹ گئی وہ حسین ہے۔ نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، یہ ہے داستان حرم۔ بڑی غریب ہے، غریب سادہ وہ رنگی ہے، سادہ بھی ہے رنگی۔ اقبال جیسے کلندر کو کیا کہا جائے، وہ سادہ بھی کہتا ہے اور رنگین بھی کہتا ہے۔ غریب سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم، داستان حرم بس اتنی ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ شہادت، شہادت وہ منصب ہے کہ جو شہید ہوتا ہے ایک پل میں، شہید ہزاروں سال کی عبادتوں سے جو منزلیں طے نہیں کر پاتا انسان، شہادت کی وجہ سے شہید وہ مقام پا جاتا ہے۔ شہید کتنا بھی گنہگار ہو، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی، اس کے سب گناہ معاف ہیں۔ شہادت سب گناہوں کی معافی کا سبب ہو جاتی، اللہ باس کے اس کی وہ چند ہے، قلیل ہے وہ، اور چونکہ شہادت کی وجہ سے اس کا بھی سامان کر دیتی ہے قدرت، اس کی معافی کا بھی سامان کر دیتی ہے، وہ ایک الگ عنوان۔ گنہگار، سیاہکار، بدکار، شہید سب گناہ معاف۔ اور پھر خاص بات، جب وہ شہید ہوتا ہے پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے حسن و جمال کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ ہے شہید کی شان۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شہید جنت میں جہاں ہوگا اس درجے میں اور انبیاء کے درجے میں سارے کمالات شہید کو ملیں گے جو کمالات انبیاء کرام کو نصیب ہوں گے، سوائے کمال نبوت کے۔ صرف فرق نبوت کا ہوگا، اور یہ صرف فرق نبوت بھی بہت بڑا فرق ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ شہید اور انبیاء کے درمیان سوائے فرق نبوت کے اور درجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، اور شہید کے مختلف معنی بھی بیان کیے گئے۔ جب انسان انتقال کرتا ہے، شہید کا ایک معنی ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ شہید کا ایک معنی ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مومنین انتقال کرتے ہیں، جتنے بھی مومنین انتقال کرتے ہیں، حسب اعمال ان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اور اللہ ان سے کلام کرتا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔ لیکن کوئی مومن ہو جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اللہ جب کلام کرتا ہے تو پردوں سے کلام کرتا ہے۔ اللہ جب اس مومن سے کلام کرتا ہے تو پردوں سے کرتا ہے، لیکن جب شہید سے کلام کرتا ہے تو بے حجاب کرتا ہے۔ جنت میں اور محشر میں خدا کا دیدار بے حجاب ہوگا، لیکن اس سے پہلے جب خدا ہم کلامی کا شرف دے دے، یہ کوئی کم نہیں ہے، تو عام مومنوں سے حجاب میں کلام ہوتا ہے، اور شہید کو بے حجاب کلام کا شرف دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ شہادت کوئی معمولی، اسی آج مسلمان جو بزدل ہوا ہے نا، شہادت کا جذبہ دلوں سے نکلا، پتہ نہیں ہے شہادت کی منزل کیا ہے، شہادت کا انعام کیا ہے۔ یاد رکھیے، دل میں جذبہ شہادت رکھیے کہ جب وقت پڑے ہم اللہ کے نام پہ اپنی جان دیں گے، معاذ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، دہشت گردی نہیں کریں گے، دہشت گردوں کی مخالفت کریں گے زندگی بھر،
اس لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، مگر جب وقت آیا، جب کوئی ظلم کرے گا، جب اسلام پر وقت آئے گا تو دلوں میں جذبات ہونے چاہیے کہ جان دیں گے۔ آپ کہیں گے گردن اڑے گی، ہاتھ کٹیں گے، سینے چاک ہوں گے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اب میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جب شہید شہادت پاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی گردن کٹ گئی، اس کا سینہ کٹ گیا، اس کے ہاتھ کٹ گئے، یہ کٹ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مگر اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ چوٹی کاٹنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تو یار کے جلووں میں مست ہوتا۔ حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جس نے یوسف کو بنایا ہے، جب وہ یار کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہوگا تو پھر انسان کو تکلیف کیسی؟ پھر انسان کے لیے یقیناً وہ ایک منزل تو ہے نا، تکلیف تو تکلیف ہے، لیکن یار کا جلوہ ہوتا ہے تو پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ میری طرف رکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جنت میں پہنچ کر بھی تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں پھر بھیجو، میں جاؤں اور دشمن سے پھر میں اپنے سینے پہ وار لے کر جام شہادت نوش کروں۔ جو مزہ مجھے شہادت کے جام میں آیا وہ مزہ مجھے جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آتا۔ تو اللہ فرمائے گا ایک بار جو دنیا سے چلا آتا ہے وہ دوبارہ پھر دنیا میں بھیجا نہیں جاتا۔ تو شہید کی زندگی یہ ہے۔ تو شہید کا ایک معنی ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ اب چاہے وہ مشاہدہ ماتھے کی آنکھ سے کرے یا دل کی آنکھ سے۔ دوسری بات، شہید کا ایک مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر، اسی لیے حضور کے لیے بھی شہید کے الفاظ آئیں۔ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر۔ شہید ادھر جام شہادت نوش کرتا ہے، ادھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینی۔ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینی۔ تو کوئی کلمہ پڑھ کے زبان سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور دین اسلام سچ ہے۔ کوئی تقریر سے گواہی دیتا ہے اللہ ایک اور دین اسلام سچ ہے۔ کوئی اعمال سے گواہی دیتا ہے، لیکن شہید وہ ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹا کر بتاتا ہے کہ دین اسلام سچ ہے، اس لیے میں نے اس پر اپنی جان لٹا دی۔ اور پھر شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جب شہید کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی تجلی فرماتا ہے، اس پہ خصوصی توجہ فرماتا ہے، اس پہ اپنی نور کی تجلیاں ڈالتا ہے، تو اس کی روح ایسی چمک جاتی ہے، ایسی روشن ہو جاتی ہے کہ اس کی روح میں اتنا پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی ہو، ٹھیلا چلانے والا، رکشہ چلانے والا، مونگ پھلی بیچنے والا، بلکہ معاذ اللہ اس نے کبھی نمازیں بھی نہیں پڑھی مگر شہید ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اب لوگ بے نمازی بن جائیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کا عمل کچھ بھی تھا لیکن اللہ کے لیے شہید ہوا، تو شان کیا ہو گئی؟ شان یہ ہو گئی کہ اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس کی روح پہ ڈالی، روح ایسی چمک اٹھی، وہ پاور پیدا ہو گیا کہ روح رہے گی اعلیٰ علیین میں، روح رہے گی جنت میں، اور وہ روح اس کے جسم کو قبر میں ایسی حرارت دے گی، ایسی نورانیت دے گی کہ اس کا جسم ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، اس کا جسم سڑے گا نہیں، اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، اس کے جسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بلا تمثیل جیسے چوتھے آسمان پہ سورج تپش پہنچاتا ہے زمین پر اور پھولوں کو زندگی ملتی ہے، پھلوں کو زندگی ملتی ہے، پودوں کو زندگی ملتی ہے، تو یہ سورج کے نور سے بھی زیادہ شہید کی روح کے اندر نور پیدا اور نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا جسم سڑتا گلتا نہیں ہے، بلکہ قبریں کھلی شہداء کی قبریں کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم قبروں میں صحیح سلامت تھے۔ بلکہ شہدائے احد کی قبریں جس وقت ایک نہر کھدنے کے درمیان کھلی تو وہ سب کے سب ان کے جسم صحیح سلامت تھے، اور ان کے جسموں میں جہاں زخم لگا تھا وہاں وہ ہاتھ رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ان ہاتھوں کو ہٹایا گیا تو برسوں کے بعد
تازہ خون کی پھواریں نکلنے لگی. اور وہ تو بہت دور کا واقعہ ہے, وہ تو بہت دور کا واقعہ ہے, صدیاں بیت گئی اس کو, تقریباً 1300 سال بیت گئے ان کو شہدائے احد کی قبریں کھلنے کو. ابھی شام کے اندر, ملک شام میں دہشت گردوں نے صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حملہ کیا اور وہ قبر کھل گئی. قبر کھلی تو انٹرنیٹ پر باضابطہ طور پہ ابھی بھی وہ منظر موجود ہے کہ حضرت حجر ابن عدی کی شہادت کو 1400 سال بیت گئے, لیکن جب قبر کھلی ہے تو آپ, یہ بھی حیرت کی بات, جب تک قبر بند تھی خون بھی بند تھا, جب تک قبر بند تھی خون بھی بند تھا, جب قبر کھلی تو سر سے خون پھر نکلنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے خون پوچھنا شروع کیا. یہ آج بھی شہداء زندہ ہیں, اور شہداء تو شہداء زندہ ہیں, اولیاء بھی زندہ ہیں. اور شہید کی کئی قسمیں, بس اشارہ دے کر اب کوئی تفصیل میں نہیں جاتا, اشارہ دے کے آپ کہیں گے 10 دن کی محفل لے کر بیٹھے, اس میں بھی پھر وہی بات آتی ہے اشارہ دے کر. ظاہر سی بات ہے کہ کبھی علم ختم نہیں ہونا ہے اور تفصیلات ختم نہیں ہونا ہے. آپ کے ذوق کا بھی خیال رکھنا ہے. پہلے ہی دن سب لمبی لمبی باتیں ہو جائے گی, تو ابھی آپ کو 10 دن تک آنا بھی ہے. ویسے میں نے اعلان کیا تھا جمعہ کے دن کہ سب نہیں آنا, پابندی ہے, چند لوگوں کو آنا ہے, اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے, جتنوں کو آنا تھا آگے. مولا حسین پاک نے جنہیں بلایا وہ آگے. بات بہت اچھی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ لوگ کہتے تھے عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے, عبادت کے لیے ٹائم نہیں, عبادت کے لیے ٹائم نہیں. لاک ڈاؤن نے بتایا عبادت کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, عبادت کے لیے توفیق کی ضرورت ہے. ورنہ لوگوں کو لاک ڈاؤن میں ٹائم بھی تو ملا نا, تو گیم کھیلتے بیٹھے تھے. ٹائم بھی ملا نا تو جوا کھیل رہے تھے. ٹائم بھی ملا تو زنا کے مناظر دیکھ رہے تھے. عبادت کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, مولا کی توفیق کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی ایسی ہے, محفل میں آنے کے لیے ٹائم کا معاملہ نہیں ہے. کئی لوگوں کے فون گجرات سے, کرناٹک سے ہے, کہا کہ ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس سال اجازت نہیں, وہیں سے سنو اور امام کا فیضان وہی حاصل کرو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. بڑی فکر تھی کیا ہوگا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ محفل سجانے کی اجازت ملی اور کربلا کا فیضان ہم اب لوٹ رہے ہیں, اس میں نہا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور جب تک جسم میں جان رہے اللہ پاک کرے یہ محفل میں ہم شریک ہوتے رہیں, برکتیں حاصل کرتے رہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.